Welcome to my YouTube channel Bible Tafsir. This is the 5th video of Genesis. یہ پیدائش کی کتاب کے سلسلے میں 5ویں ویڈیو ہے۔ اس باب میں ہمیں دنیا اور کلیسیا دونوں ایک خاندان کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ جس طرح آدم میں پورے بنی نوع انسان کی نمائندگی ہوتی ہے، اسی طرح قائن اور حابل میں گناہگاروں اور مقدسین کی نمائندگی ہوتی ہے۔ آیت 1 اور 2 میں قائن اور حابل کی پیدائش، نام اور پیشے۔ آیت 3 اور 4 ان کا مذہب اور ان میں ان کی فرق کامیابی۔ آیت 5 سے 7 میں قائن کا خدا پر غصہ اور اس غصے پر اس کی سرزنش۔ آیت 8 میں قائن کا اپنے بھائی کا قتل کرنا اور اس کے خلاف کارروائی۔ قتل کا ارتکاب، قائن کے خلاف کارروائی۔ آیت 9 اس کا مجرم ٹھہرایا جانا، پہلا حصہ، اور دوسرے حصے میں اس کا جواب دعویٰ، جرم کا ثبوت آیت 10 میں۔ اور اگر آیت 11 اور 12 کو پڑھتے ہیں تو وہاں سزا کا سنایا جانا ہے، اور پھر آیت 13 اور 14 میں سزا کے خلاف قائن کی شکایت۔ آیت 15 اور 16 میں سزا کے حکم کی توثیق، اور آیت 17 سے 24 میں قائن کا خاندان اور اولاد، آدم کے ایک اور بیٹے اور پوتے کی پیدائش۔ آدم اور حوا کے بہت بیٹے اور بیٹیاں تھیں، لیکن قائن اور حابل دو سب سے بڑے تھے۔ قائن کا مطلب ہے ملکیت۔ اس کی پیدائش پر حوا نے خوشی اور شکر گزاری و بڑی توقع سے کہا، مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ غور کریں کہ بچے خدا کی بخشش ہیں۔ خاندانوں کی تعمیر میں خدا کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ سے ملے ہیں تو ہماری تسلی دگنی ہو جاتی ہے، اور اس کی تقدیس ہوتی ہے، کیونکہ خدا اپنے ہاتھوں کے کاموں، کاراگری اور بخششوں سے کبھی دستبردار نہ ہوگا۔ حابل کا مطلب ہے بطلان۔ حوا نے سوچا کہ قائن میں مجھے مودع نسل مل گئی ہے، اور وہ اس ملکیت میں ایسی مگن ہو گئی کہ دوسرا بیٹا اس کو بطلان معلوم ہوا۔ ان کے پیشے فرق تھے، تاکہ جب موقع ہو تو ایک دوسرے سے تجارت اور چیزوں کا تبادلہ کر سکیں۔ ملت کے افراد کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور باہمی تجارت سے باہمی محبت بڑھتی ہے۔ ان کے پیشوں کا تعلق اور ان کے باپ کی بلاہٹ، اس کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ حابل اگرچہ چھوٹا تھا، مگر وہ اس بلاہٹ میں پہلے داخل ہوا، اور غالباً اس کے نمونے سے قائن کو بھی کشش ہوئی۔ حابل نے اس پیشے کا انتخاب کیا جو سوچ، بچار اور عبادت گزاری میں معاون تھا، کیونکہ ان کے لیے چوپانی زندگی کو بہت سازگار سمجھا جاتا تھا۔ قائن اور حابل کا مذہبی ولولہ۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اور حابل دونوں خدا کے واسطے اپنے اپنے ہدیے لائے۔ خدا کی عبادت کرنا کوئی انوکھی اختراع نہیں، بلکہ نہایت قدیم دستور ہے جو ابتدا سے تھا، اور یہ پرانی اچھی راہ ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہم سب کو اس سے خدا کی تعظیم کرنی چاہیے، یعنی اس برکت اور توفیق کے مطابق جو خدا نے ہم کو بخشی ہے۔ مذہب کی ظاہری رسومات کی ادائیگی میں ریاکار اور شریر افراد بھی اتنا ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں جتنا کہ خدا کے بہترین لوگ۔ قائن بھی حابل کے ساتھ ہدیہ لایا، بلکہ قائن کے ہدیے کا ذکر پہلے آیا ہے، گویا وہ دونوں میں زیادہ منظور نظر تھا۔ ان کی عبادت گزاری میں فرق کامیابی۔ مذہبی رسومات اور دستور کی ادائیگی میں مقصد خدا کی مقبولیت ہونا چاہیے۔ اگر یہ حاصل کر لیں گے تو کامیاب ہیں، ورنہ ہماری سجدہ ریزی بے سود ہے۔ خدا نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا اور اس کی مقبولیت ظاہر کی۔ غالباً آسمان سے آگ نازل کر کے قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ ان دونوں کے کردار میں فرق تھا۔ قائن شریر شخص تھا، اس لیے اس کا ہدیہ باطل ہدیہ تھا۔
خدا کے ہاں قائن کے عمل کی کوئی قدر نہ تھی، چنانچہ اس کے ہدیے کی بھی کوئی قدر نہ تھی۔ لیکن حابل راست باز شخص تھا، اس کو راست باز حابل کہا گیا ہے۔ اس کا دل کھرا اور زندگی دیندرانہ تھی۔ خدا اس کی قدر کرتا تھا کہ وہ پاک شخص تھا، اس لیے اس کے ہدیے کی قدر ہوئی کہ یہ پاک ہدیہ ہے۔ ان دونوں کے ہدیوں میں فرق تھا۔ بڑی وضاحت سے بتایا گیا کہ حابل نے قائن سے افضل قربانی گزرانی۔ سب سے بڑا فرق تھا کہ حابل نے ایمان کے ساتھ ہدیہ پیش کیا، جبکہ قائن نے ایسا نہیں کیا۔ قائن کا غصہ اس بات پر کہ خدا نے اس کی اور حابل کی قربانی میں فرق کیا تھا۔ قائن نہایت غضبناک ہوا اور یہ غضب فوراً اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ اس کی دشمنی اس کو اپنی ریاکاری اور بے دینی کے باعث خود اپنے اوپر غضبناک ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے وہ خدا کو مقبول نہ ہوا۔ یاد رکھیں، متکبر دل کی پکی نشانی یہ ہے کہ وہ ان ملامتوں کے ساتھ لڑتا ہے جو ہم اپنے گناہوں کے باعث خود اپنے اوپر لاتے ہیں۔ اپنے بھائی سے اس کا حسد، قائن نے اس کو اپنا دشمن جانا اور اس سے نفرت کرنے لگا۔ یہاں خدا قائن سے بحث کرتا ہے کہ وہ قائل ہو کہ اس کا غصہ اور بے صبری گناہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کی طبیعت بحال ہو اور مزید شرارت رک جائے۔ خدا قائن ہی کو یہ استفسار کرنے پر لگاتا ہے کہ اس کی بے صبری کی وجہ کیا ہے، تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ کہ خدا ہمارے سارے گناہ آلودہ جذبات اور بے صبری پر توجہ دیتا ہے۔ میں کیوں غضبناک ہوں؟ کیا کوئی حقیقی راست اور مناسب وجہ ہے؟ میں اتنی جلدی غصے میں کیوں آ جاتا ہوں؟ قائن کی سوچ کو دوبارہ درست کرنے کے لیے اس پر واضح کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس خدا پر غصہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ خدا قائن کے سامنے زندگی اور ایک برکت رکھتا ہے۔ اگر تو بھلا کرتا جیسے تیرا بھائی نے کیا تو اس کی طرح تو بھی مقبول ہوتا، یا اگر تو اب بھی بھلا کرے، اپنے گناہ سے توبہ کرے، اپنے دل اور زندگی کی اصلاح کرے اور بہتر طریقے سے اپنی قربانی لائے تو اب بھی مقبول ہوگا۔ تیرا گناہ معاف کیا جائے گا، تیری نسل، تیری تسلی، عزت بحال ہوگی اور سب کچھ درست ہو جائے گا۔ دیکھیں کہ کیسے ابتدا ہی میں خوشخبری کی منادی کی گئی اور کیسے اس کا فائدہ نہایت بڑے گناہ گاروں میں سے ایک کو پیش کیا گیا۔ گناہ میں کئی باتیں بہت ہی بدترین ہیں۔ جس کو اس نے قتل کیا وہ اس کا اپنا بھائی، چھوٹا بھائی تھا، جس کی اسے حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ وہ ایک ایسا بھائی تھا جس نے اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ خود خدا نے اسے بتایا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، تو بھی وہ اپنے بہیمانہ منصوبے پر قائم رہا۔ اس نے اس پر دوستی اور مہربانی کا پردہ ڈالا۔ ہفتادی ترجمے کے مطابق قائن نے حابل سے کہا، آؤ ہم کھیت میں چلیں۔ کلدانی تشریح ترجمے میں یہ بھی لکھا ہے کہ قائن بضد رہا کہ عدالت نہیں ہوگی، آئندہ کچھ نہیں ہوگا، اور جب حابل نے سچائی کے حق میں بات کی تو قائن اس پر ٹوٹ پڑا۔ حابل کا دکھ موت تو آدم کے گناہ کرنے کے وقت ہی سے حکمرانی کر رہی تھی، لیکن ہم نہیں پڑھتے کہ اب تک کوئی اس کا شکار ہوا تھا۔ سب سے پہلے مرنے والا ایک مقدس شخص تھا جو خدا کا مقبول اور محبوب تھا۔ پہلا شخص جو قبر میں پڑا وہ آسمان پر گیا۔ سب سے پہلے مرنے والا شخص ایک شہید ہے، کیونکہ وہ اپنے مذہب کی خاطر مرا۔ حابل کی موت کوئی لعنتی موت نہیں، بلکہ اس میں تو تاج ہے۔ تب خداوند نے قائن سے کہا، تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ خدا نے اس لیے پوچھا کہ اس سے اس کے جرم کا اقرار کروائے، کیونکہ جو خدا کے سامنے رازبار ٹھہرنا چاہتے ہیں ضرور ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجرم ٹھہرائیں، اور تائب لوگ ایسا ہی کریں گے۔ قائن نے
اپنے آپ کو بے قصور قرار دیا اور اس طرح اپنے گناہ میں بغاوت کا اضافہ کیا۔ وہ قتل عمدہ کو دیدہ دانستہ جھوٹ سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ چنانچہ قائن میں ابلیس شروع ہی سے قاتل اور جھوٹا ہے۔ جو لوگ سوچتے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے والے خدا سے اپنے گناہوں کو چھپانا ممکن ہے، وہ اندھے ہیں، اور وہ لوگ عجیب طور سے سخت دل ہیں جو گناہوں کو اس خدا سے چھپانا چاہتے ہیں جو صرف ان کو معاف کرتا ہے جو اعتراف کرتے ہیں۔ قائن بڑی بے حیائی سے اپنے منصف پر بے وقوفی اور بے انصافی کا الزام لگاتا ہے، کیونکہ وہ پوچھتا ہے کہ کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ اس کو خاکسار بن کر یہ کہنا چاہیے تھا کہ کیا میں اپنے بھائی کا قاتل نہیں ہوں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ ساری بات پلٹ کر خدا اور اس کی پروردگاری پر ڈال دیتا ہے کہ گویا کہہ رہا ہے کہ کیا تو اس کا محافظ نہیں؟ اگر وہ نہیں مل رہا تو الزام مجھ پر نہیں تجھ پر آتا ہے کہ تو نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا۔ غور کریں، جو لوگ اپنے بھائیوں کے معاملات سے بے تعلق رہتے ہیں اور کچھ پرواہ نہیں کرتے، اور جب موقع ملے تو ان کے بدن، مال و اسباب، نیک نامی اور خصوصاً ان کی روحوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ دراصل قائن کی زبان اور لب و لہجہ میں بات کرتے ہیں۔ قائن نے شکایت کی کہ میری سزا بہت سخت اور شدید ہے۔ قائن سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ نہایت تشدد امیز سلوک کیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس سے بڑی رعایت رو رکھی گئی تھی۔ وہ چلاتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ اسے حیران ہونا چاہیے تھا کہ وہ دوزخ سے باہر کیوں ہیں۔ اب اپنی شکایت کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے قائن سزا کے حکم پر تبصرہ کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح میں خدا کی عنایت سے خارج کر دیا گیا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے زندگی کی تمام سہولتوں اور آسائشوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ آوارہ قرار دیا جانے کے باعث مجھے روئے زمین سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح میں کل بنی نوع انسان کی نفرت اور بغض کا نشانہ بن گیا ہوں۔ ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ وہ جہاں کہیں جائے گا اسے اپنی جان کا دھڑکا لگا رہے گا۔ کم سے کم وہ سوچتا یہی ہے۔ اس اعلان سے خدا سزا کے حکم کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ جب وہ عدالت کرتا ہے تو سربلند بھی ہوتا ہے۔ اس اعلان سے قائن غضب سے کیسے بچایا گیا؟ ہم فرض کر سکتے ہیں کہ اس وقت کی چھوٹی سی موجودہ دنیا کو اطلاع دی گئی کہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ اس طرح اس پر سزا کا جو حکم ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ قائن کے معاملے میں خدا نے کہہ دیا کہ انتقام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان خدا کے ہاتھ سے تلوار لے لیتا ہے تو یہ بے باکی سے حق غضب کرنے کی بات ہوگی۔ خدا نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا تاکہ باقی بنی نوع انسان سے اس کی الگ پہچان ہو اور پتہ چلے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے بھائی کا خون کیا ہے۔ اس نے بے دلی سے سزا کا وہ حصہ قبول کر لیا جس سے وہ خدا کے حضور سے روح پوش ہو گیا اور نکل گیا۔ قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا۔ قائن نے سزا کے اس حصے کا سامنا یا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جس کے باعث وہ خانہ خراب اور آوارہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک علاقہ چن لیا۔ وہ گیا اور عدن کے مشرق کی طرف جا بسا۔ یہ علاقہ اس جگہ سے کچھ دور تھا جہاں آدم اور اس کا مذہبی خاندان بستا تھا، لیکن اس کی آباد ہونے کی کوشش بیکار تھی، کیونکہ جس علاقہ میں جو وہ جا بسا اس کے لیے نود یعنی کانپنا تھرتھرانا کا علاقہ تھا، کیونکہ اس کی روح مسلسل بے چین اور پریشان رہتی تھی۔ اس نے بھوت باش کے لیے ایک شہر بسایا۔ بعض علماء کا خیال ہے ان کے مطابق ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ شہر بسا رہا تھا، ہمیشہ بساتا رہا تھا، لیکن چونکہ اس پر اور اس کے ہاتھوں کے کاموں پر لعنت تھی اس لیے وہ کبھی اسے مکمل نہ کر سکا۔ دیکھیں کہ کس طرح
شریر لوگ اکثر خدا کے لوگوں سے پہلے چل پڑتے ہیں اور ظاہری خارجی خوشحالی میں ان سے آگے نکل جاتے ہیں۔ قائن اور اس کی ملاؤن نسل ایک شہر میں بستی ہے، جبکہ آدم اور اس کا بابرکت گھرانہ خیموں میں رہتے ہیں۔ قائن کے خاندان نے بھی ترقی کی، یہاں اس کی اولاد کا کم از کم اس کے وارثوں کا حال 7 پشتوں تک بیان ہوا ہے۔ لمک کے بارے میں چند باتیں۔ وہ قائن کی نسل میں آدم سے 7ویں پشت میں تھا۔ اگرچہ لمک نے 2 بیویوں سے شادی کر کے گناہ کیا، تاہم خدا نے اسے برکت دی اور دونوں سے اولاد بخشی۔ اس کی اولاد میں سے بعض اپنے زمانہ میں مشہور ہوئے، اگرچہ ان کی شہرت خدا پرستی کے باعث نہیں بلکہ ہنرمندی کے باعث تھی۔ وہ نہ صرف اپنے لیے کاروبار کرتے تھے بلکہ دنیا کے لیے کارآمد ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے کئی نمایاں ایجادات کی اور کئی مفید فنون میں ترقیاں کی۔ یابل مشہور چرواہا ہوا، یوبل نامور موسیقار ہوا۔ وہ بین اور بانسلی بجانے کا ماہر استاد تھا۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے فن موسیقی کے اصول و قواعد مرتب کیے۔ یابل نے ان کے لیے خوشحال ہونے کی راہ نکالی تو یوبل نے خوشی منانے کے طریقے کو آگے بڑھایا۔ اس باب کے بیان میں یہ آدم کا پہلا ذکر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حابل کا قتل اور قائن کی کجروی اور برگشتگی آدم اور حوا کے لیے باعث غم تھے۔ خدا نے ان کو موقع دیا کہ اپنے خاندان کی تعمیر نو ہوتے دیکھ لیں، کیونکہ اس افسوسناک واقعے سے سارا خاندان بری طرح ہل گیا اور کمزور ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی نسل دیکھ لی، یہ حابل کی جگہ ایک اور نسل تھی۔ دیکھیں کہ خدا اپنے لوگوں پر کیسی مہربانی اور شفقت کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی اولاد دیکھی۔ سیت کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام انوس رکھا۔ خدا نے ان کو اپنے خاندان میں دین کی بحالی دیکھنے کا موقع دیا۔ یہ امر ہمارے لیے باعث اطمینان ہے کہ سیت کی دیندارانہ نسل کو متعارف کرایا گیا ہے۔ بالآخر اسی نسل سے مسیح پیدا ہونے والا تھا۔ جب انوس پیدا ہوا تو لوگ خدا کے لیے یہوہ خداوند کا نام استعمال کرنے لگے، یا شاید عوامی عبادات میں یہوہ کے نام سے پرستش کرنے لگے۔ Thanks for this video. Keep supporting, keep sharing. God bless you and welcome to Bible Tafsir for Learn Bible. Thanks a lot for your support. Please subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys.